اٹلی کے معاشرے میں عام لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے۔ اٹلی کا المیہ یہ ہے کہ اس نے ماضی میں رومی سلطنت کی بنیاد رکھی اور پھر عہد وسطیٰ میں نشاط الثانیہ کی ابتدا بھی یہاں سے ہوئی، لیکن اس کا معاشرہ تنزل کا شکار ہوتا رہا اور یہ یورپ کا پسماندہ ملک بن گیا۔ 1861 میں ہونے والے اتحاد سے پہلے اٹلی کا بطور ملک وجود نہیں تھا، بلکہ یہ کئی خود مختار ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ ہر ریاست کی اپنی تاریخ، کلچر اور اطالوی زبان کا مختلف لہجہ تھا۔ سسلی اور پیڈامونٹ میں بادشاہتیں تھیں۔ وسطی اٹلی میں یورپ کی ریاستیں تھیں، لہذا لوگوں کی وفاداری اور شناخت بٹی ہوئی تھی۔ جغرافیائی لحاظ سے اٹلی کا شمالی علاقہ ترقی یافتہ تھا، جبکہ جنوب کا علاقہ پسماندہ تھا۔ آبادی کی اکثریت کسانوں کی تھی۔ زمین کے مالک جاگیردار ہوتے تھے، اس لیے امیر اور طاقتور کے درمیان کمزور اور کم آمدنی والی عوام تھی۔ سیاسی اور معاشی بحران آئے دن کا معمول تھا۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے سیاسی سوچ اور فکر کی کمی تھی۔ ان حالات میں قوم پرستی کی تاریخیں ابھری، جن کی کوششیں تھیں کہ اٹلی کو متحد کیا جائے اور اس کو غیر ملکی قبضے سے آزاد کروایا جائے۔ اس موضوع پر جانتھن ڈنج نے اپنی کتاب 20ویں صدی کا اٹلی میں اٹلی کے اتحاد سے پہلے کے حالات لکھے ہیں اور خاص طور پر جنوب اور شمال کے درمیان فرق کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے مطابق جنوب کا معاشرہ قدیم روایات کا پابند تھا، جس میں خاندان کی بے انتہا اہمیت تھی۔ خاندان کا سربراہ اپنی بیوی اور بچوں پر مکمل اختیار رکھتا تھا۔ پھر خاندان آپس میں شادی بیاہ کر کے قریبی رشتوں کو مضبوط کرتے تھے، جس کی وجہ سے خاندان کو تحفظ ملتا تھا۔ مشترک خاندانوں کا گاڈ فادر ہوا کرتا تھا، جس کے احکامات سب کو ماننے پڑتے تھے۔ شادی کے سلسلے میں کسی محبت یا رومان کا تعلق نہیں ہوتا تھا، بلکہ شادی ضرورت کے تحت کی جاتی تھی۔ شوہر کو اپنی بیوی پر فوقیت تھی، اس لحاظ سے یہ قدامت پسند معاشرہ تھا، جس میں عورت کے حقوق محدود تھے۔ خاندانوں کے درمیان رقابت بھی رہتی تھی، یا تو یہ کاشتکاری کرتے تھے یا مختلف کاموں کے ذریعے روزی کماتے تھے۔ معاشرے میں غربت اور مفلسی عام تھی اور جاگیرداروں کے پاس سیاسی اور سماجی طاقت تھی۔ ان حالات میں جب ریاست کمزور ہو گئی اور معاشرے میں توازن اور امن و امان برقرار نہ رہ سکا، تو جرائم پیشہ لوگوں نے مل کر مافیا بنانے شروع کر دیے۔ اس کی ابتدا سسلی سے ہوئی اور مافیا نے جوئے خانے، نشے کے اڈے چلانے، شراب کا کاروبار کرنے اور مختلف جرائم شروع کر دیے۔ یہ قتل و غارت گری میں اس قدر بدنام تھے کہ پولیس اور ریاست کے ادارے بھی ان سے ڈرتے تھے۔ سسلی سے نکل کر اس نے اپنی سرگرمیاں دوسرے شہروں تک پھیلا دیں، کیونکہ جنوب کی زمین کاشتکاری کے لیے مشکل تھی، اس لیے کسانوں میں بے روزگاری عام تھی۔ کام کی تلاش میں یہ شہروں کا رخ کرتے تھے، جہاں کم تنخواہ پر کام کرنا پڑتا تھا۔ رہائش کے بھی مسائل تھے۔ ان حالات میں بے روزگار لوگوں نے ملک سے ہجرت کا فیصلہ کیا اور ان کی ایک بڑی تعداد امریکہ میں جا کر آباد ہو گئی۔ یہاں انہوں نے فیکٹریوں میں مزدوری کی اور اٹلی میں اپنے خاندان والوں کو مالی امداد کی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی خوشگوار ہو گئی۔ ان میں سے جو لوگ واپس آئے، وہ اپنے ساتھ اپنی کمائی بھی لے کر آئے۔ اس سرمایہ سے انہوں نے مختلف تجارتی شعبوں میں سرمایہ کاری کی۔ وقت کے ساتھ جنوب اور شمالی دونوں حصوں میں مختلف سیاسی تحریکیں اٹھیں، جن میں قوم پرست، سوشلسٹ اور کیتھولک نظریات کے حامی تھے۔ قوم پرست تحریک کے رہنما اٹلی کو متحد تو کرنا چاہتے تھے، مگر ان کا رویہ جمہوریت اور عام لوگوں کے خلاف تھا۔ انتخابات میں ووٹ کا حق صرف 2% لوگوں کو تھا، جسے بعد میں بڑھا کر 7% کر دیا گیا تھا۔ مشہور قومی لیڈر جیسیپی میزینی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں میں زمین تقسیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے نزدیک وہ نااہل اور محنت سے جی چرانے والے تھے۔ ایک انقلابی رہنما جیسپی گاربالڈی نے سسلی کو فتح کر کے اٹلی کے اتحاد کو مکمل کیا تھا۔ وہ بھی عوامی سوچوں کے خلاف تھے۔ اٹلی نے کوشش کی کہ اپنے بے روزگار مزدور کسانوں کو لیبیا میں زمینیں دے کر یہاں آباد کرے، مگر یہ زمینیں بنجر تھیں، جنہیں کاشت کے قابل بنانے کے لیے بڑی محنت درکار تھی۔ اس لیے اٹلی کے کسان یہاں ٹکنے کی بجائے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے۔ قوم پرست رہنماؤں کا نظریہ یہ تھا کہ اٹلی کو متحد ہونے کے بعد دوسرے یورپی ملکوں کی طرح اپنی نو آبادیاں بنانا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ ریاست کو عوامی فلاح و بہبود کی بجائے دوسرے ملکوں میں فتوحات کرنی چاہیے، تاکہ وہ رومی عہد کی شان و شوکت واپس لا سکیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایتھوپیا پر حملہ کیا، لیکن ایڈوا کی جنگ جو 1896 میں ہوئی، اس میں اٹلی کو شکست ہوئی۔ پھر اٹلی نے لیبیا پر 1911 میں حملہ کیا، جس میں اسے کامیابی ہوئی۔ اٹلی نے کوشش کی کہ اپنے بے روزگار مزدور کسانوں کو زمینیں دے کر یہاں آباد کرے، مگر یہ زمینیں بنجر تھیں، جنہیں کاشت کے قابل بنانے کے لیے بڑی محنت درکار تھی۔ اس لیے اٹلی کے ورکرز یہاں ٹکنے کی بجائے ہجرت کر کے امریکہ چلے گئے۔ جنوب کے مقابلے میں شمالی علاقے میں صنعتی ترقی ہوئی، جس کی وجہ سے ورکرز 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وائٹ کالر ورکرز اور دوسرے بلیو کالر ورکرز تھے۔ وائٹ کالر ورکرز کا تعلق فیکٹری کی انتظامیہ سے تھا۔ ان کی تنخواہیں اچھی تھیں، اس لیے وہ زندگی کی سہولتیں حاصل کر سکتے تھے،
जबकि ब्लू कॉलर्स वर्कर्स अपनी मेहनत के बावजूद मुश्किल से गुजारा करते थे। इसी दौरान कौम परस्त तारीख के साथ साथ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट तरीके उभरी, जिन्होंने अवाम को उनके हकूक का एहसास दिलाया। इटली में कैथोलिक फिरके की अक्सरियत है, उसने भी सियासत में हिस्सा लेकर मजहब को इस्तेमाल किया। इटली का अलमिया यह है कि उसने माजी में रूमी सल्तनत की बुनियाद रखी और फिर अहद वस्ता में निशात सानिया की इब्तिदा भी यहाँ से हुई। इटली ने बड़े दानिशवर, मुफक्किरीन और आलिम पैदा किए, लेकिन इसका मुआशरा तनज़्ज़ुल का शिकार होता रहा और ये यूरोप का पसमानदा मुल्क हो गया। इटली के आम लोगों के बारे में यूरोपीय लोगों की राय मनफी है। वो उन्हें बुज़दिल, कामचोर, सुस्त और काहिल समझते हैं। लेकिन उनके बारे में एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है, और वो ये है जिसके मुताबिक ये लोग अपने आप को डिसिप्लिन, कानून और सियासी पाबंदियों से आज़ाद समझते हैं और बेफिक्री की ज़िंदगी अपना नस्बुल ऐन समझते हैं। अमेरिका में इटली से तल्लक रखने वाले जराइम पेशा अफराद के मुनज़्ज़िम गिरोह, जिन्हें माफिया का नाम दिया गया, 20वीं सदी के इब्तदाई अशरों में मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस रहे, जिसकी वजह से भी इटली का मनफी तासर उभरा और इस तासर को हॉलीवुड की फिल्मों ने भी खूब हवा दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।